تمام حجاج ذرا متوجہ ہو جائیں۔ حجاج کرام، اب آگے جو ہماری زیارت ہے یہ عالم اسلام کی دوسری بڑی جنگ تھی، غزوہ احد۔ اسلام کی پہلی جنگ جو تھی وہ غزوہ بدر تھی۔ غزوہ بدر میں جو مسلمانوں کی تعداد تھی وہ 313 تھی، کفار کی جو تعداد تھی وہ 1000 تھی۔ 14 صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین غزوہ بدر میں شہید ہیں جو بدری صحابہ ہیں۔ کفار کا 70 آدمی جہنم رسید ہوا، جس میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور بڑے بڑے نامور کافر تھے، اور 70 آدمی ان کا زندہ گرفتار ہوا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی غیبی مدد کے لیے آسمان سے زمین پر 5000 فرشتے اتارے، جو 3 لمحوں میں آئے، جو سفید اور سبز لباس میں تھے، جن کی قیادت حضرت جبرائیل علیہ السلام خود فرما رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے تمام صحابہ اکرام سے مشورہ کیا، یہ جو لوگ زندہ گرفتار ہیں ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ صحابہ نے فرمایا ان سے کچھ قیمت لے کے ان کو آزاد کر دیا جائے، جو قیمت نہیں دے سکتے ان کو غلام بنا دیا جائے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رائے لی تو حضرت عمر نے فرمایا کہ تمام کافروں کی گردنیں جو ہیں وہ تلوار سے کاٹ دی جائیں۔ غزوہ بدر کے مقام پر وحی نازل ہوئی، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے سے حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ جو حضرت عمر کی رائے ہے میری رائے بھی یہی ہے۔ اے میرے پیارے محبوب، آپ نے جو بھی اپنے صحاب کے ساتھ مشورہ کیا وہ بھی بہتر ہے۔ تو کفار نے شکست کھائی۔ شکست کھانے کے بعد جب مکہ میں پہنچے تو مکہ میں کوہرام مچ گیا۔ ظاہر ہے اس جنگ کے اندر کسی کا باپ قتل ہوا، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کا خاوند۔ مکے کی عورتوں نے اپنے زیورات اتار کر کافروں کے حوالے کیے۔ مکے کے جو تاجر تھے انہوں نے بھی بھرپور سپورٹ کی۔ تو کافروں نے 1 سال تیاری کی۔ 1 سال تیاری کرنے کے بعد میدان احد کا واقعہ پیش آیا۔ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد مدینہ طیبہ میں حضور علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ کافر مکہ سے مدینہ پہنچ چکے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنے تمام صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ جو نوجوان صحابہ تھے حضور سے فرمایا کہ ہم کفار کا مقابلہ میدان میں کریں گے، اپنی طاقت کا مظاہرہ میدان میں کریں گے۔ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، اس کے ساتھ 300 افراد تھے۔ اس کی رائے یہ تھی کہ جنگ مدینہ کے اندر ہو۔ اللہ کے نبی آقا علیہ السلام جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد مدینہ طیبہ سے 1000 کا لشکر لے کر روانہ ہوئے، اور یہاں راستے میں مسجد شیخین ہے، دوسرا اس مسجد کا نام مسجد درہ ہے۔ اللہ کے نبی آقا علیہ السلام نے اس مسجد میں نماز ادا کی، 3 نمازیں ادا کی، مغرب، عشاء اور فجر۔ ہفتے کے دن فجر کی نماز کے بعد دوبارہ مشورہ ہوا۔ صحابہ کرام کی وہی رائے تھی کہ جنگ میدان میں ہوگی۔ کفار عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، اس کی وہی رائے تھی کہ جنگ مدینہ کے اندر ہو۔ اللہ کے نبی نے جب ان کی رائے کو پسند نہیں کیا تو یہاں سے کافر واپس چلے گئے یا کفار کے ساتھ مل گئے۔ اللہ کے نبی آقا علیہ السلام نے مسجد شیخین سے خود بھی جنگی لباس پہنا، جنگ کی تیاری کی۔ حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں تلوار اٹھائی، اپنے ساتھ 700 افراد کی جماعت کو لے کر حضور علیہ السلام میدان احد میں اتر گئے۔ حضور علیہ السلام نے جو بہترین 50 تیر اندوز تھے، جو تیر اندوزی کے ماہر تھے، جبل رمات پہ کھڑا کیا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک ہماری اطلاع نہ آئے، ہماری طرف سے کوئی پیغام نہ آئے، آپ نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ اور 650 کی حضور علیہ السلام نے سب بندی کرائی۔ یہاں پر جو کفار کی تعداد تھی وہ 3000 تھی۔ یہاں پر جو کفار کے سپہ سالار تھے ابو سفیان اور حضرت خالد بن ولید تھے، اس وقت وہ اسلام نہیں لائے تھے، یہ بعد میں اسلام لائے۔ صلح حدیبیہ کے مقام پر مکہ میں حضرت خالد بن ولید یہ بڑے جنگجو تھے جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر 120 جنگیں لڑی ہیں۔ اس جنگ کے اندر سوائے اس جنگ کے باقی کسی جنگ میں بھی شکست نہیں کھائی۔ تو کافروں نے چال چلی، پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ مسلمانوں نے سوچا کہ جنگ فتح ہو گئی ہے۔ اس جنگ میں حضور علیہ السلام کے 2 دندان مبارک بھی شہید ہوئے، حضور کے رخسار مبارک بھی زخمی ہوئے۔
حضور کے محبوب چچا سید الشہداء، جن کو اللہ رب العزت نے سید الشہداء کا لقب عطا کیا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی اسی جنگ میں شہید ہیں، جن کو کافروں نے بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی اسی جنگ میں شہید ہیں، جو اسلام لانے سے پہلے 200 یا 300 درہم سود کپڑوں کا پہنتے تھے۔ وہ خوشبو استعمال کرتے تھے، جس گلی سے بھی گزرتے تھے لوگ کہتے تھے کہ حضرت مصعب بن عمیر جا رہا ہے۔ جب وہ اسلام لائے تو ان کے جسم کے اوپر ٹاٹ کے کپڑے تھے، وہ بھی پھٹے ہوئے، یعنی کئی جگہ سے پیوند لگا ہوا۔ جب یہاں تدفین کا مرحلہ آیا تو اللہ کے نبی آقا علیہ السلام کے پاس ایک چادر تھی۔ اللہ کے نبی نے اس ایک چادر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک چادر حضور کے چچا کے حصے میں آئی، دوسری چادر جو تھی وہ حضرت مصعب بن عمیر کے حصے میں آئی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد مبارک جو تھا وہ بڑا تھا، چادر جو تھی وہ چھوٹی تھی۔ سر کی طرف کرتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں کی طرف کرتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ اللہ کے نبی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سر کو ڈھانپ دو، پاؤں کے اوپر جو ہے وہ کھجور کے پتے ڈال دو۔ جب اس ماجرے کو اللہ کے نبی نے دیکھا، صحابہ کو فرمایا کہ حضرت مصعب بن عمیر کی سابقہ زندگی کو دیکھو، ایسا شہزادہ تھا جو 200 یا 300 درہم سود کپڑوں کا پہنتا تھا، آج اس کے جسم کے اوپر پورا کفن بھی مکمل نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں اتنی آنسو جاری ہوئے کہ حضور کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو گئی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اسی جنگ میں شہید ہیں، جن کے جسم کے اوپر 140 یا 170 سے زیادہ زخموں کے نشانات ہیں، جن کو فرشتوں نے غسل دیا۔ حدیث میں آتا ہے غسیل الملائکہ، ایک دن پہلے ان کی شادی ہوئی، اپنی بیوی سے اجازت لے کے میدان میں اتر گئے، اپنی جرأت اور بہادری کا مقابلہ کرتے کرتے جام شہادت نوش فرما گئے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اسی جنگ میں شریک ہوئی، ان کے 4 بیٹے بھی شہید ہوئے، ان کا خاوند بھی شہید ہوا، حتیٰ کہ ان کا والد بھی شہید ہوا۔ صحابہ نے فرمایا کہ اے ام عمارہ، آپ کے 4 بیٹے بھی شہید ہو چکے ہیں، آپ کا خاوند بھی شہید ہو چکا ہے، حتیٰ کہ آپ کا والد بھی شہید ہو چکا ہے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تک میں اپنے آنکھوں سے اللہ کے نبی کو نہ دیکھوں، جب تک میں حضور علیہ السلام کا دیدار نہ کروں، میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گی۔ تو انہوں نے اپنی جرأت اور بہادری کا یہاں پر مقابلہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اسی جنگ میں شہید ہیں، جن کی شکل، جن کی مشابہت اللہ کے نبی آقا علیہ السلام سے ملتی جلتی تھی۔ جب وہ شہید ہوئے تو کافروں نے نعوذ باللہ اعلان فرما دیا کہ حضور علیہ السلام شہید ہو چکے ہیں۔ کافر اس میدان میں خوشیاں منا رہے تھے، ایک دوسرے کے گلے مل رہے تھے کہ ہم نے اپنے بدر کے لوگوں کا بدلہ جو ہے وہ لے لیا ہے۔ جیسے یہ آواز مسلمانوں کے کانوں میں پڑی تو سب کے سب مسلمان، جس میں خواتین، بچے، بزرگ، نوجوان، سب کے سب ایک ساتھ جمع ہو کر کافروں کا مقابلہ کیا۔ اللہ رب العزت نے ہاری ہوئی جنگ کو فتح میں تبدیل کر دیا۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، میں صحابہ سے راضی ہوں، صحابہ مجھ سے راضی ہیں۔ اس جنگ میں جو مسلمانوں کی تعداد ہے وہ 70 ہے۔ کوئی ایسا صحابی نہیں تھا جن کے جسم کے اوپر 70 سے لے کر 170 تک زخموں کے نشانات تھے۔ یہاں پر جو کافروں کی تعداد تھی وہ کم و بیش 35 لوگ یہاں پر جہنم رسید ہوئے۔ اس مقام پر اللہ کے نبی آقا علیہ السلام نے اپنے محبوب چچا کا 70 مرتبہ جنازہ پڑھایا۔ کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ۔ تو اس جنگ میں یہاں پر جو مسلمانوں کی تعداد تھی وہ 700 تھی، یہاں پر جو کافروں کی تعداد تھی وہ 3000 تھی۔ یہ بھی آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف یہ وادی ہے، اس وادی کا نام وادی کنات ہے۔ کافر جو تھے اس وادی کے اندر چھپے تھے۔ سامنے والی جو پہاڑی ہے اس کا نام جبل رمات ہے، تیر اندوزی والی پہاڑی۔ حضور نے 50 صحابہ کو اس پہاڑی کے اوپر کھڑا کیا، حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کی۔ اس کے سامنے جتنا بھی میدان ہے یہ اس وقت میدان جنگ تھا، مسلمانوں کی اور کافروں کی جنگ یہاں پر ہوئی۔
یہ جو مسجد ہے، مسجد والی سائڈ پر مسلمان تھے اور مسلمانوں کی پیٹھ کے پیچھے جبل احد تھا۔ یہ جو پہاڑ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا کا سارا جبل احد ہے۔ یہ تقریباً 7.5 میل یا 8 میل اس کی لمبائی ہے، 4.5 میل یا 5 میل اس کی چوڑائی ہے۔ یہ جنتی پہاڑ ہے، جنت میں بھی باقی ہوگا۔ اس پہاڑ نے اللہ کے نبی سے محبت کی، حضور نے بھی اس سے محبت کی۔ یہ سامنے جو بسیں وغیرہ کھڑی ہیں یہاں پر کافروں کے خیمے تھے، وہ سامنے فرنٹ پہ 2 پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، ان کے بیچ والا جو آخری پہاڑ ہے وہ جبل عیر ہے، وہ جہنمی پہاڑ ہے، دوست کی پہاڑ ہے۔ جب کافر مکہ سے آئے وہاں پر پڑاؤ کیا تو اس وقت اللہ کے نبی کو مدینہ میں اطلاع مل چکی کہ کافر مکہ سے مدینہ پہنچ چکے ہیں، کافر وہاں سے یہاں پر ہے۔ اللہ کے نبی مدینہ طیبہ سے اپنے ساتھ لشکر کو لے کر یہاں پر ہے۔ ابھی انشاءاللہ ہم سب ساتھی ایک ساتھ جائیں گے، صحابہ کرام کے مزار پر سلام بھی پڑھیں گے اور دعا بھی کریں گے۔ تمام ساتھی 3 مرتبہ سورت اخلاص، 1 مرتبہ الحمد شریف، 3 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنے سے اللہ پاک جو ہے پورے قرآن مجید کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ سلام پڑھنا ہے، السلام علیکم یا اہل الشہداء یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ نَسْأَلَ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جو میرا امتی میرے روزے کو پر حاضری دے اور میرے چچا کی زیارت پہ اور میرے دیگر صحابہ کی زیارت پہ نہ آئے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ہم بھی صحابہ کرام کے مزار پر جائیں گے، سلام پڑھیں گے اور اجتماعی دعا کریں گے انشاءاللہ۔ آج تشریف لیں سب ساتھی۔